یہ جو لفظ ہے نا براق، ایک خاص جانور جو آقا کریم کے لیے لایا گیا، یہ بنا ہے برق سے، اور برق عربی میں، اردو میں اس کا معنی ہے بجلی۔ برق بجلی کو کہا جاتا ہے، گویا کہ وہ بجلی کی سی رفتار سے وہ براق سفر کرتا تھا۔ اب تمام کتابوں میں بجلی کی رفتار کیا ہے اس کو سمجھیے تو آپ کو براق کی رفتار سمجھ میں آئے گی کہ کتنی تیزی تھی۔ تمام کتابوں میں تمام محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بجلی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 میل پر سیکنڈ۔ اب آپ اسے یوں سمجھنا چاہے تو یوں سمجھیے کہ نارملی جو ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں ہائی وے پہ تو 110 کی سپیڈ پہ جاتے ہیں، 120 کی سپیڈ، اور وہ 110 اور 120 کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ پر آور ہوتی ہے، 1 گھنٹہ ہوتی ہے، پر سیکنڈ نہیں ہوتی۔ اب 110 کہاں، 1000 کہاں، 1,00,000 کہاں، اور پھر 1,86,000 میل پر سیکنڈ۔ تو اب آپ تصور کیجئے کہ براق کی رفتار کیا ہو۔ اچھا، اب اتنی رفتار سے جب بندہ سفر کر رہا ہو، گاڑی 110 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا آپ ان کے چہرے پہچان سکتے ہیں؟ اتنی سپیڈ کے اندر ہے۔ یا بلٹ ٹرین کے اندر آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ تو مدینہ آپ جا رہے ہیں، اسٹیشن سے وہ ٹرین گزرتی ہے 200 کی 250 کی سپیڈ پہ، یوں کر کے گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون کھڑا ہوا ہے۔ اب براق برق سے، برق بجلی کو کہا جاتا ہے، اور اتنی لاکھوں میل پر سیکنڈ کی رفتار ہے، اور آقا کریم براق پر سفر کر کے روانہ ہوئے۔ اب یہاں پر رکیے، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ معراج کا واقعات ضعیف روایات سے، اور اہل سنت و جماعت اس کے اندر معاذ اللہ موضوع روایات ڈال دیتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن اور حدیث اور صحیح احادیث لے کر چل رہا ہوں۔ معراج کی رات نبی کریم روانہ ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ مررتو، میں گزرا، آقا کریم فرماتے ہیں مررتو علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، لیلتا اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب میں سفر معراج پر روانہ ہوا تو یہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا تھا، براق پر تھا۔ جب میں اس پر روانہ ہوا تو لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی، مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، اور گزرنے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، ان کی قبر پر سے گزرا، تو وہو قائم، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے، یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، براق پر روانہ ہیں، اور براق کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار ہے، اور آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اتنی رفتار سے گزر رہے ہیں۔ ہم اگر 110 120 کی رفتار میں ہوں تو روڈ کنارے کوئی کھڑا ہو تو ہم اس کا چہرہ نہیں پہچان سکتے، لیکن آقا کریم اس رفتار کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور آپ گزرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک ایک قبر کو اوپر سے دیکھنا، ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبر کو اوپر سے دیکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عظمت پر قربان کہ آپ صرف قبر کو نہیں دیکھ رہے، قبر والے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو قبر کے اندر تھے نا۔ اب سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور صرف قبر کے اندر نہیں دیکھ رہے، اتنی رفتار کے ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کیا کر رہے ہیں۔ اب کس نگاہ سے دیکھا؟ تو یہاں پر اہل علم لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھا ہے۔ اس لیے عام آنکھ کے فرق کو سمجھنا چاہیے کہ ایک عام آنکھ میں فرق ہوتا ہے اور نگاہ نبوت میں فرق ہوتا ہے، ایک عام کان میں فرق ہوتا ہے اور سماعت نبوت میں فرق ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ نے براق پر سفر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا۔ یہ علم مصطفیٰ کی بھی دلیل ہے، اور یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے۔